موجودہ جو آرمی چیف ہیں آپ ان کی بلیک لسٹ میں ہیں، پھر آپ کے لیے چیزیں بہت مشکل ہیں۔ عمران خان صاحب ان کی بلیک لسٹ میں ہیں، بشرا بی بی ان کی بلیک لسٹ میں ہیں۔ جس نے ساری زندگی آج تک موٹر سائیکل پہ کبھی سفر تک نہیں کیا ہوا، اس کو کیا احساس اس بات کا کہ جب پتنگ اڑتی ہے اس کی ڈور سے گلا کس طرح کٹتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلپس بنانے کے لیے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیا، تھوڑا سا اس کو پیار کر لیا۔ آپ ان لوگوں کو اپنے دفتروں میں چپڑاسی کی نوکریاں نہ دیں، ان کے ذہنی توازن ایسے ہیں۔ مجھے آپ کی آج بھی بہتری کے آثار آپ کے نظر نہیں آ رہے کہ آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے۔ گالم گلوچ، یہ اس کو مار دو اس کو مار دو، اس سے بات نہیں کروں گا۔ شیر افضل مروت جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کاپی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے اچھے سینس میں کہا ہے یا برے سینس میں کہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے پورے ہفتے کے اندر میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ آپ کے سوالات، آپ اپنے سوالات لکھیے اور ان کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اب ہم نے پوری ایک سیپریٹ ویڈیو جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر بنائی ہے، اور مختلف سوالات جو ہمیں انٹرسٹنگ لگے، جس کے جواب میرے خیال میں آپ کو ملنے چاہیے، وہ سارے سوالات اب ہم نے شامل کیے ہیں۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر میں ان سب کے جوابات دیتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلا سوال شامل کرتے ہیں جناب سادی راجپوت، ان کا سوال ہے، اور ان کا سوال ہے جی، جنرل قمر جاوید باجوہ زیادہ طاقتور اور مضبوط آدمی تھے یا موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب؟ میرا خیال ہے آج اگر باجوہ صاحب ہوتے تو وہ پریشرائز ہو کر ہار مان چکے ہوتے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیے، ہار ماننا یا جیتنا یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو بھی سچویشن ہے وہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ اور ایک سیاسی جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم بھی کر دیتے ہیں، اسے نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، ہے تو وہ عوام کی جماعت نا، عوام کا ایک ووٹ بینک ہے اس کے ساتھ، پھر بھی ہار ہے۔ پھر کیا اس سے کیا ہوگا؟ یہ جیت ہوگی؟ یہ بھی تو ہار ہی ہوگی نا۔ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا آپ وجود ہی ختم کرتے ہیں۔ وہ بہت غلطیاں کرتی رہی ہے، میں خود اس کو پن پوائنٹ کرتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن اس کا عوام کے اندر ایک ووٹ بینک ہے۔ تو اگر آپ اسے ختم کریں گے تو تب بھی ہار پاکستان کے عوام کی ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ فوج ہے، اگر فوج کو شکست ہوتی ہے، اگر فوج کے حوالے سے فوج کو گالیاں دی جاتی ہیں، یا جنرل عاصم منیر کی تصویر لگا کے، یا کسی اور جنرل کی تصویر لگا کے، یا سپاہیوں کے ساتھ جو کچھ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس میں بھی شکست ہماری ہے۔ تو ہماری تو دونوں سائڈز پہ شکست ہے۔ سو یہ اس کو میرا خیال میں کوئی ریسلنگ میچ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہوتا تو ہم جیت جاتے، وہ ہوتا تو یہ جیت جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں سچویشن کچھ اور تھی۔ جنرل باجوہ کی، میں اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، جنرل باجوہ کی کوشش تھی کہ میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا ان کو ساتھ اکٹھا لے کے چلوں۔ شاید اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ویک ہیں، کیونکہ شاید وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کو یہ نگاہ دیتے ہیں کہ جناب وہ سب کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ اس کو اس طرح دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ کار، وہ میں ہمیشہ جیسا کہتا ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، سب کو اکٹھا لے کے چلا جائے، اس سسٹم میں سے کسی کو باہر نہ نکالا جائے، کسی کو ولن اور کسی کو ہیرو نہ بنایا جائے۔ لیکن اس کا دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ جناب وہ سب کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے، چلیں آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں۔ اچھا، لیکن موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کا کام کرنے کا سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہے، جنرل باجوہ سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ مجھے پہلے 1 مہینے میں جب وہ آرمی چیف بنے تھے، مجھے اسی وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کا طریقہ کار بالکل ڈفرینٹ ہوگا، اور وہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اگر آپ ان کی وائٹ لسٹ میں ہیں تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کی بلیک لسٹ میں ہیں تو پھر آپ کے لیے سب کچھ بلیک ہی بلیک ہے، پھر آپ کے لیے چیزیں بہت مشکل ہیں۔ اور اس وقت میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف ان کی بلیک لسٹ میں ہے، عمران خان صاحب ان کی بلیک لسٹ میں ہیں، بشرا بی بی ان کی بلیک لسٹ میں ہے، اور چونکہ وہ بلیک لسٹ میں ہیں تو ان کی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ سو دونوں کا کام کرنے کا سٹائل جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہے۔ دوسرا سوال ہے جناب غلام مصطفیٰ صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی، ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی کے جنرلز پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ اچھا، یہ بڑا غلط نوشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت غلط نوشن ہے، اور یہ ایک ال انفارمڈ خبر کی بنیاد کے اوپر نا لوگوں کو یہ امیج بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان کے جو جنرلز ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے۔ میں چلے آخری جو جنرل ہیں جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ چکر وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، دبئی وغیرہ جاتے ہیں، وہ یورپ وغیرہ کے انہوں نے ٹور وغیرہ لگائے ہیں، رہتے لیکن وہ پاکستان میں ہیں۔ میں ان کا گھر بھی جانتا ہوں، وہ ان کا بالکل آرمی چیف کے سامنے والا گھر ہے ان کا، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ آج سے میرے خیال میں 1-2 سال پہلے کی بات تھی، تو 6 ستمبر کی غالباً تقریب تھی، تو میں وہاں پہ گیا تھا، تو وہاں پہ جنرل راحیل شریف بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ جنرل باجوہ تو اس وقت تھے ہی وہاں پہ،
اس کے علاوہ ایک اور آرمی چیف بھی ماضی کے جو ایک آرمی چیف ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے, اور بھی جنرل فیض یہاں پہ ہیں. چلیں میں اس طرح کر لیتا ہوں, جنرل فیض جو سابق ڈی جی وہ بھی تو جنرل ہی تھے نا, تو وہ بھی یہیں پہ ہیں. تو ہاں کچھ لوگ باہر جاتے ہیں, لیکن یہ نوشن غلط ہے کہ جو بھی جنرل ہوتا ہے وہ پاکستان سے باہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ خبر غلط ہے. میں کئی دفعہ لوگ مجھے ملتے ہیں, کئی دفعہ یہ سوال کرتے ہیں, لیکن یہ خبر غلط ہے. سارے نہیں جاتے, کچھ جاتے ہیں, کچھ یہیں پہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوا جی عقیل عباس صاحب کا. انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ 2013 اور اس سے پہلے والے انتخابات میں ووٹ کو عزت دی گئی؟ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں دی گئی, بالکل نہیں. 90s کے اندر بھی جو کچھ ہوتا رہا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو نہیں, خیر اس میں آئی جی آئی شروع میں تھی, ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا رہا ووٹ کو عزت نہیں تھی. 2002 کے انتخابات ہوئے, ووٹ کو عزت نہیں تھی. تو ہمارا ماضی بھی جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی تابناک نہیں ہے, وہ بہت ہی خراب ہے. وہاں پہ بھی ایجنسیز نے اس وقت آئی ایس آئی نے جو کردار ادا کیا آئی جی آئی بنانے کے اندر, جس میں نواز شریف صاحب بینیفیشری تھے, وہ سب کے سامنے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر ایک سوال ہے جی, چوتھا سوال سعد شبیر صاحب کا. وہ کہتے ہیں جی آج میرا سوال سیاست سے ہٹ کے ہے, آپ نے ارینج میرج کی تھی یا محبت کی شادی؟ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس. میں نے ایکچولی کویشچنس پڑھے نہیں ہوئے, تو میں خود آپ کے سامنے پہلی دفعہ کویشچنس پڑھ رہا ہوں. سعد شبیر صاحب انہوں نے کہا کہ جی ارینج میرج تھی یا محبت کی شادی تھی. بھائی بالکل محبت کی شادی تھی, لیکن میری شادی جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ والدین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کی شادی جو ہے وہ کہیں پہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی نظر میں اگر کوئی خاتون ہے تو بتا دیجئے. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ خاتون ہے, میرا انٹرسٹ جو ہے ان خاتون میں ہے, لیکن شادی ہوگی آپ کی مرضی سے. میں اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گا. اور یہ بات خاتون کو بھی پتا تھی, یہ میں نے ان کو بڑا کلیئر کٹ کہی ہوئی تھی کہ میرے والدین کی منظوری جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ان کے بغیر میں شادی نہیں کروں گا. پھر وہ بات پکی ہوئی تھی. اس کے بعد میری تقریباً منگنی کوئی تقریباً 6-7 سال چلی تھی, بڑا کچھ ہی بتا دیا میں نے آپ کو, اور اس کے بعد میری شادی ہوئی تھی. تو یس اٹ واز اے لو میرج. اس کے بعد جی فاطمہ مہر صاحبہ کا سوال ہے, منصور انکل اسٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے, ہم سنتے تھے کہ نون لیگ مصنوعی طریقے استعمال کرتی ہے, کیا اس بار بھی ایسا ہی ہے؟ فاطمہ بیٹا, سب سے پہلے تو انکل کہنے کا بہت شکریہ, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے منصور انکل کہہ کے بات کی ہے. مصنوعی نہیں کہہ سکتے آپ اسے, نہیں مصنوعی نہیں ہے. فورن بائرز جو ہیں اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے, فورن بائنگ ہو رہی ہے. فورن بائنگ سے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ بیسیکلی باہر کا انویسٹر جو مطلب پاکستان سے باہر کا جو انویسٹر ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس مارکیٹ کے اندر جو ہے مزید اوپر جانے کا بھی پوٹینشیل ہے, وہ آ کے آپ کی مارکیٹ میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. تو نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مصنوعی طور پہ اوپر گئی ہوئی ہے. اگلا سوال ہے جی وقار عباسی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ایک اقتدار کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 4 حکومتوں سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, میرا بار بار یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی آپ نے جتنی دیر پرفارم کیا ہے آپ کو اسی طرح, اب اس طرح تو مثال کے طور پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ورلڈ کپ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ورلڈ کپ ہوتا ہے. اب اس ورلڈ کپ میں نئی ٹیمیں آ چکی ہوئی ہیں افغانستان کی اور بنگلہ دیش کی, لیکن جب ورلڈ کپ ہوگا تو آسٹریلیا یا انگلینڈ یا پاکستان یا انڈیا جو 1970 سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پہلے ورلڈ کپ سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو آج جب میچ ہوگا تو میچ تو برابری کے بنیاد پہ ہی ہوگا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جناب بنگلہ دیش اور افغانستان کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے آپ ریلیکسیشن دے دیں کہ یہ نئے آئے ہیں. نہیں, اٹس اے کمپٹیشن. تو یہاں پہ بھی آپ نے جو 3.5 سال لگائے ہیں, ہاں آپ کی بہت سی غلطیاں ہیں, ہاں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہو جائیں گے, شاید پہلے سے بہتر ہو جائیں گے, لیکن وہ بہتری کے آثار تو دکھائیں. مجھے آپ کی آج بھی بہتری کے آثار آپ کے نظر نہیں آ رہے کہ آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے. گالم گلوچ, یہ اس کو مار دو اس کو مار دو, اس سے بات نہیں کروں گا, یہ ساری چیزیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی 90s میں کر چکے ہیں. اس کو وجود مٹا دو, اس کو بند کر دو, یہ ساری چیزیں وہ لوگ کر چکے ہیں. لیکن اب ان کے اندر آپس میں کام کرنے کی تھوڑی سی میچورٹی آ گئی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات وغیرہ لگاتے ہیں. ابھی بھی 8 فروری کے الیکشنز کی کیمپین کے اندر بلاول بھٹو کی طرف سے زیادہ فائرنگ ہوئی شہباز شریف کے اوپر, لفظی گولہ باری ہوئی, انہوں نے کی, لیکن بعد میں مل گئے آپس میں. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر مجھے مطلب علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کو جب آپ وزیر اعلیٰ بنائیں گے, مجھے آپ بتائیے نا, علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کو جب آپ وزیر اعلیٰ بنائیں, جبکہ تیمور جھگڑا جیسے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں, تیمور جھگڑا ہو گئے اور بہت سے اچھے لوگ ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں, ان کو آپ کر دیں سائڈ لائن, ٹھیک ہے. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب,
ان جیسے لوگوں کو آپ پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی ایگزامپل اور جو آپس میں جو لڑائی جھگڑے اور سارا کچھ پارٹی کے اندر چل رہا ہے, یہ کوئی ڈسپلن ہے پارٹی کا؟ مجھے تو میں نے تو اس دن کہا تھا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے, کوئی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی آپس میں. تو مجھے کوئی سائن آف میچورٹی نظر آئے تو میں کہوں نا ہاں یار کوئی بہتری آ رہی ہے. ان دوسری دو سیاسی جماعت ابھی ان کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں, ان کو بھی بہت بہتر ہونا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر مجھے فی الحال تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. آج جا کے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی ہاں جی وہ ہمیں جب مار پڑی ہے تو تب ہمیں آئیڈیا ہوا ہے تو ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں جو ہمارے دور میں ہوا. نہیں, آپ نے اتنی سی بات سے نہیں ہو جاتا. عمران خان سے معافی دلوائیں, عمران خان سے کہیں جناب آپ نے جو حال کیا اس کلچر کا پچھلے یہ 12-13 سال کے اندر جو اس کلچر کا بیڑا غرق کر دیا, آج نوجوان جو ہے اس کو گالی دینا سکھا دیا آپ نے. وہ دوسرے کو اپنے دشمن کے طور پہ دیکھتا ہے, اس کو یہ تک نہیں آتا کہ میں نے اپنے سیاسی حریف کو دیکھنا کس طرح ہے, اب میں نے اپنے سیاسی حریف کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کس طرح کرنی ہے, ڈیبیٹ کس طرح کرنی ہے, اس کو تو یہ تک نہیں آتا. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی, پھر یہ اس پہ پورا ایک ویلاگ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب اقبال جلالی صاحب کا کوہستان سے سوال ہے. انہوں نے کہا محترم آپ کو کبھی بھی گرفتار ہوتے ہوئے ہم نے نہیں سنا ہے, جیسے کہ اور صحافی حضرات گرفتار ہوتے ہیں, آپ کیوں مستثنا ہیں؟ کیا آپ ہر کام حدود کے اندر کرتے ہیں یا پھر فوج اور پولیس کے ساتھ خفیہ تعلقات بہت اچھے ہیں؟ اچھا, تو مجھے اس پہ اقبال صاحب میرا یہ سوال آپ سے, میں اس کے جواب میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ ایک اچھے صحافی کا ایکچولی جو بیرومیٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ گرفتار ہونا چاہیے, وہ یہ ہے. اگر اس کے بنیاد کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو پھر تو پاکستان کے بہت سے صحافی ہیں جو آج تک گرفتار نہیں ہوئے, مجھ سے سینئر ہیں. مثال کے طور پہ حامد میر صاحب گرفتار نہیں ہوئے, کاشف عباسی صاحب گرفتار نہیں ہوئے, وسیم بادامی صاحب گرفتار نہیں ہوئے, اس کے علاوہ کامران خان صاحب آج تک گرفتار نہیں ہوئے, کامران شاہد آج تک گرفتار نہیں ہوئے, میں ندیم ملک صاحب آج تک گرفتار نہیں ہوئے, طلعت حسین صاحب آج تک گرفتار نہیں ہوئے, عاصمہ شرازی صاحب آج تک گرفتار نہیں ہوئی, نسیم زہرا آج تک گرفتار نہیں ہوئی. بہت سے لوگ ہیں جو آج تک گرفتار نہیں ہوئے. تو کیا اس کا پیمانہ یہ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال میں پاکستان کے اندر یہ گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں تو اس کا زیادہ تعلق سیاسی بنیادوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سیاسی لائنیں لے رہے ہوتے ہیں, تو سیاسی بنیادوں پہ میرے خیال میں گرفتاریاں ہوتی ہیں. ورنہ جو ایک پروفیشنل صحافی ہوگا نا, اگر اس نے کام صحیح کیا ہوگا تو وہ اس معاملے کی وجہ سے کبھی گرفتار نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اس نے اپنے سارے ایڈیٹوریل چیکس ٹھیک کیے ہیں اسے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر وہ سیاسی اینگلنگ کی وجہ سے آپ گرفتار کر رہے ہیں, جس طرح اگر آپ کا اس کی خبر سے اختلاف جو ہے وہ ہو گیا ہے تو آپ کے سیاسی طور پہ اس کا نظریہ ڈفرینٹ ہے آپ کے نظریے, اس بیسس پہ آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بیرومیٹر ڈفرینٹ. اور بھائی میرے فوج یا پولیس کے ساتھ کوئی ایسے گہرے مراسم نہیں ہے, میں ان کے خلاف بھی بہت سی خبریں دیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بھاول نگر کا جو واقعہ بھی پیش آیا تھا, میں نے اس میں کہا تھا کہ بڑے بھائی جو ہے, جو ہماری اس وقت کی جو فوج نے جو کچھ کیا ان پولیس والوں کے ساتھ, میں نے اس کی مخالفت کی, میں نے کہا غلط تھا یہ. تو جہاں پہ وہ غلطی کریں گے میں بالکل بولوں گا. میں 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ریگڈ تھے, وہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے جس طرح الیکشنز ہوئے ہیں. میں بالکل, میرا اس میں بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے اس کے اوپر. حیات روف صاحب نے سوال کیا ہے جی آپ نے کس سیاسی جماعت کو ووٹ کیا؟ میں نے کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں کیا تھا بھائی, کیونکہ میرا ووٹ لاہور میں ہے اور جس دن الیکشن تھا اس دن میں اسلام آباد میں تھا, اور میرا وہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی, تو مجھے اس کی وجہ سے پہلے ہی میں خیال میں 2 یا 3 دن پہلے آلریڈی اسلام آباد جا چکا ہوا تھا, تو میں اپنے حلقے میں ہی موجود نہیں تھا جہاں پہ میرا ووٹ تھا, تو میں ووٹ ڈال ہی نہیں سکا. مسعود خان صاحب کا تبصرہ ہے, منصور بھائی گنڈا پور کو سنجیدگی سے لیں, جلد سے جلوسوں سے بات اب آگے بڑھ گئی ہے. نہیں بھائی, مجھے کوئی ایسا سائن نظر نہیں آ رہا, یا میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں آئی ابھی تک کہ میں گنڈا پور صاحب کو جو ہے نا میں سیریسلی لوں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف پھوکی دھمکیاں ہیں, جعلی مطلب وہ تڑیاں ہیں, اور کچھ نہیں ہے. یہ جلد سے جلوسوں سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. جب کرنے لگیں گے تب میں اسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں اب مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ کریں گے. ابھی دور دور تک کوئی ایسے نام و نشان نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں اسلام آباد آ جاؤں گا تو میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا, مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ جناب 10واں سوال ہے شیخ ابراہیم صاحب کا. انہوں نے کہا جی آپ بار بار کہتے ہیں کہ عوام کو ٹیکس دینا چاہیے, حکومت عوام سے بجلی, گیس, پانی اور پانی کے بل میں سیوریج کا بل لے رہی ہے. جی بالکل لے رہی ہے, لیکن میں جب ٹیکس کی بات کرتا ہوں تو میں انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. میں اس ٹیکس کی, میں سیلز ٹیکس کی بات نہیں کر رہا, میں ان ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے یوٹیلیٹی بلز کے اندر آ رہے ہیں. میں انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگوں کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانی چاہیے, شاید اس کا 10% بھی جمع نہیں کراتے.
ہمارے یہاں پہ عوام اس کا 10% بھی جمع نہیں کراتی، اور یہ حقیقت ہے. اور یہ مانیے اس بات کو کہ ہمارے عوام ٹیکس انکم، جب میں ٹیکس کر رہا ہوں میں بار بار میں آپ کو بتا دوں کہ میں انکم ٹیکس کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا رواج ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیا نا تو ہم اپنے ہاتھوں پہ ہتھکڑی لگوا لیں گے. مسئلہ یہ ہے. اور سیلریڈ کلاس تو بیچاری بچ نہیں سکتی، اس کا تو آٹومیٹکلی، یہ جتنے لوگ میرے سیلریڈ کلاس سے اس وقت تعلق رکھتے ہیں جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، دے کین ویری ویل انڈرسٹینڈ. وہ تو بیچارے مطلب باؤنڈ ہے نا، ان کا تو ایٹ سورس جو ہے وہ ٹیکس کٹ جائے گا. لیکن بزنس مین طبقہ ہو گیا، انڈسٹریلسٹ ہو گیا، بڑے بڑے کاروباری مافیاز ہو گئے، وہ لوگ بالکل اپنی انکم ٹیکس ریٹرن آپ کے خیال میں صحیح فائل کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ لاہور کے اندر جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، آپ کے خیال میں ریٹرن صحیح فائل کرتے ہیں؟ آپ ان کے یونین کے لوگوں کو ذرا میرے سامنے لا کے بٹھائیں. میں خود بزنس مین رہا ہوا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بزنس مین طبقہ کیا کرتا ہے. میرے سامنے لا کے بٹھائیں، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ صرف مجھے 100 دکانیں ایک مارکیٹ سے اٹھا کے دے، مجال ہے کہ ان کی ریٹرن میچ کر جائے ان کے ساتھ، ان کے بزنس کے ساتھ. ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میرا اعتراض اس طبقے کی طرف ہے، سیلریڈ کلاس کی طرف نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کی بیچارے کی وہ ویسے ہی آپ جتنا کو اس کو نچوڑ سکتے ہیں، آخری بوند وہ جو رہ جاتی ہے نا، وہ جو تولیہ گیلا کریں آپ یوں کر کے لپیٹیں، اس کی جو آخری بوند ہے نا وہ تک نکال لیتے ہیں سیلریڈ کلاس میں سے. میرا تعلق جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ جناب محمد احمد صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کاپی ہیں، ان کا تبصرہ ہے. اب یہ تبصرہ ہے، وہ کہتے ہیں جی شیر افضل مروت عمران خان کی کاپی ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے اچھے سینس میں کہا ہے یا برے سینس میں کہا ہے کہ کون سی والی کاپی ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا جی کاپی ہیں. گلزار حسین صاحب نے اٹک سے سوال کیا ہے جی پچھلے 75 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کسی نہ کسی طرح مداخلت رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس سے دکھی ہیں، تمام جماعتیں ایسی قانون سازی کریں جس سے اس کی مداخلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. نہیں ہوگا بھائی، یہ گلزار صاحب نہیں ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ نہیں ہوگا. یہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں رہے. یہ صرف اور صرف یہ تب باتیں کرتے ہیں جب یہ خود اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. یہ آپ کے خیال میں آج سویلین بالادستی اور ان ساری چیزوں کے جی یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم جناب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کی آئینی حدود یہ ہیں، یہ سارا کچھ تب نہیں خیال آیا تھا جب آپ حکومت میں تھے؟ جب عمران خان صاحب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے جناب میں نے بجٹ پاس کرانا ہے، میرے ووٹ پورے کروائیں، تب نہیں ان کا احساس تھا؟ تب آپ لوگ خود مداخلت اٹھا کے کرواتے تھے نیشنل اسمبلی کے اندر، تب تو آپ خود یہ سب کچھ کر رہے تھے. اور جو آج حکمرانی کے اندر ہیں، جو آج جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارتے تھے جب اپوزیشن میں تھے. آج چونکہ خود سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح ہے، یہی مداخلت چاہیے ہمیں. تو یہ صرف حالات اور جذبات کے مطابق اپنا بیانیہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں. ایس مرزا صاحب کا ایک تبصرہ ہے جی آپ پاکستان میں ایتھیکل پالیٹکس کا اسکول کھولیں اور سارے پی ٹی آئی ممبرس کو داخلہ دے دیں. نہیں بھائی، میں کسی اسکول کھولنے جوگا نہیں ہوں. میرا خیال میں صرف 2-4 چیزیں مجھے جن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس کے اندر جو ہے مذہب کا استعمال مت کریں، مذہب کارڈ کا استعمال مت کریں، کسی کو مذہب کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ مت کریں، کسی کو اس کے حب الوطنی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ٹارگٹ مت کریں، گالم گلوچ مت کریں، اپنی زبان کا لحاظ کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس طرح مائک کے آگے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو صرف اور صرف میچور لوگ نہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو لینگویج آپ اپنے بزرگوں کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتے نا، برائے مہربانی جلسوں، ٹویٹس کے ذریعے اور میڈیا ٹاکس کے ذریعے جو ہے وہ وہاں تک مت پہنچایا کریں. یہ چھوٹی سی 2-4 چیزیں ہیں. اور میرا اس پورے پولیٹیکل نظام سے جو ایک سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارب پتیوں کی لڑائی ہے آپس میں. یہ ارب پتی آپس میں کھیلتے ہیں. آپ کبھی جائیں نا کسینوز کے اندر، ویسے میں کبھی گیا نہیں ہوا لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یورپ کے اندر اگر آپ یا انگلینڈ کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کسینوز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ کسینوز کے اندر کچھ ٹیبلز جو ہوتی ہیں بڑی ہائی ویلیو ہوتی ہیں. مطلب وہاں پہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے نا تو آپ کی منیمم بیٹ جو ہے وہ لیٹ سے $10,000 کی ہوگی یا $10,000 کی ہوگی. میں ایک ایگزامپل آپ کو، اس سے نیچے کا بندہ وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہیں نا کہ جناب اے میرے 500، انہوں نے کہا سوری جی $10,000 کی یہاں پہ بیٹھ ہے، اس سے نیچے آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو پاکستان کا یہ جو الیکشن ہے نا یہ بھی ارب پتیوں کی لڑائی ہے. اس سے نیچے کا بندہ آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آئے گا تو مٹ جائے گا، بیچ میں سے نکل جائے گا. میرا بیسک اختلاف اس ساری چیز کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ سنسیئر لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دے رہے صرف اس بنیاد پہ کہ بھئی اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہیں، یہ 10-15 کروڑ روپے آج الیکشن پہ خرچ نہیں کر سکتا، تو آپ کا نظام جو ہے وہ پروڈیوس کیا کرے گا؟ آپ یقین کیجئے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن میں ایسے شہزادوں اور شہزادیوں سے ملا ہوا ہوں اس پولیٹیکل سفیر کے اندر جو صرف اور صرف اپنے پیسے کے بلبوتے کے اندر گھسے ہوئے اندر. آپ ان لوگوں کو اپنے دفتروں میں چپڑاسی کی نوکریاں نہ دیں، یقین کریں ان کے ذہنی توازن ایسے ہیں.
لیکن صرف اس بنیاد کے اندر وہ یہاں پہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کئی ایسے بنے ہوئے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں چند کی بات کر رہا ہوں, صرف اس بنیاد کے بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ رئیس زادوں کے بچے ہیں یا خود رئیس زادے ہیں, مطلب ان کے پاس ان گنت پیسہ ہے, تو وہ اس وجہ سے اندر گھسے ہوئے ہیں. کسی نے اپنے بیٹے کو فٹ کیا ہوا ہے, کسی نے اپنی بیٹی کو فٹ کیا ہوا ہے, کسی نے بہن کو, کسی نے ماں کو, اس طرح فٹنگ کی ہوئی آپ نے اس پورے سسٹم میں. تو یہ سسٹم کیا پروڈیوس کرے گا آپ کے خیال میں؟ یہ آپ کے یا میرے لیے کچھ کر سکے گا؟ نہیں, جب لوگ ہی بیچ میں اس قسم کے گھسے میں. بھائی جس بندے نے زندگی میں آج تک کبھی موٹر سائیکل پہ سفر ہی نہیں کیا ہوا, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل لکھ دیتا ہوں, جس نے ساری زندگی آج تک موٹر سائیکل پہ کبھی سفر تک نہیں کیا ہوا, اس کو کیا احساس اس بات کا کہ جب پتنگ اڑتی ہے اس کی ڈور سے گلا کس طرح کٹتا ہے؟ اس کو کیا احساس اس ڈر کا کہ جب اس کے پیچھے اس کی بیوی یا بچہ بیٹھے ہوں تو اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ یار اگر کوئی ڈور آ گئی تو ان میں سے کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے؟ نہیں ہے نا, ساری زندگی کبھی نہیں, نہ انہوں نے کبھی موٹر سائیکل کے اوپر وہ راڈ لگائی ہوگی, نہ اس بات کا کبھی احساس ہوگا. جس نے کبھی زندگی میں جا کے تندور سے روٹی نہیں خریدی, خود جا کے ہمیشہ روٹی اس کے سامنے دسترخوان پہ اس کے ملازم لے کر آئے ہیں بچپن سے لے کر آج تک, اسے کیا احساس ہوگا کہ روٹی آج 15 کی ہے یا 20 کی ہے یا 25 کی ہے؟ کیا احساس ہوگا؟ اسے کبھی زندگی میں جا کے مارکیٹ سے جا کے سبزی تک نہیں خریدی, اسے کیا پتا سبزی کا ریٹ کیا ہے. تو جب آپ نے ارب پتی لا کے وہ اسمبلیوں میں بٹھا دیے ہیں, تو ارب پتیوں کو جن کی دہاڑیاں 100 روپے یا 1000 روپے کے اندر بنتی ہے, آپ کے خیال میں ان کا کوئی احساس ہوگا ان کو؟ نہیں. اور ان کے لیے زیادہ تر یہ لوگ صرف ڈمیز ہوتے ہیں. یہ ویڈیوز بنانے کے لیے, چھوٹے چھوٹے کلپس بنانے کے لیے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیا, تھوڑا سا اس کو پیار کر لیا, وہ اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اس کو تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جیسی وہ تصویر کھنچ گئی, اگلے ساری زندگی اس کو کسی نے گھاس نہیں ڈالنی, اس بندے کو, اس بیچارے غریب کسان کو یا اس کسی بچی کو, کسی بیوہ کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں اس نے پکڑنا اس کا. وہ تو ایک فوٹو آپ تھی, ایک فوٹوگراف کھنچوانی تھی اور اس کے بعد ختم, دیٹس اٹ. خیر بات لمبی ہو جائے گی, ویڈیو کافی لمبی ہوگی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.